السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما نافعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو انشاءاللہ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگلا حصہ لے کر چلیں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے جانا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون ہی کے گھر میں ان کی پرورش کی، انہی کے گھر میں وہ پلے بڑھے۔ پھر جو ہے جوان ہوئے، تو جب جوان ہوئے تو ان سے جو ہے غلطی سے غیر ارادی طور پر ایک قتل ہو جاتا ہے، جس سے ڈر کر جو ہے وہ مصر چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اور میں نے اس وقت یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ان کا جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے مصر سے باہر نکلے تھے۔ اس سے پہلے وہ کبھی مصر سے باہر نکلنے کا ان کو کوئی موقع نہیں تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ جب وہ مصر سے باہر نکلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلتے ہیں تو دیکھیے کہ وہ سب سے پہلے کنیکٹ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ نکلتے وقت اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے، اور پھر آگے مزید دعا کرتے ہیں کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ یعنی پورے اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ وہ مصر سے باہر نکلتے ہیں، اور سب سے پہلی چیز وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جب آپ نکلے تھے تو آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت کا سچویشن آپ تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ جب وہ آپ نکلے تھے تو نہ ان کے ہاتھ میں جو ہے کھانا پینے کی کوئی چیز تھی، نہ کوئی بیگ تھی، کوئی سفر کا سامان ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سواری موجود تھی، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ بالکل خالی ہاتھ، کھانے پینے کے بغیر، اور نہ منزل کا کچھ خبر تھی، نہ راستے کا کچھ علم تھا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ جیسے کہ ان کو کوئی ڈائریکشنز بھی نہیں پتا تھا کہ کس ڈائریکشن میں جاؤں گا تو میں کیا ملے گا۔ تو ایسی مشکل حالات میں، ایسے مشکل وقت میں انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کو پکارا، اور اللہ رب العزت نے بھی جو ہے ان کی دعا کو فوراً ایکسیپٹ کر کے، قبول کر کے ان کو جو ہے مدین کے راستے پہ ڈال دیا، جو کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ راستہ جو ہے مدین کی طرف جا رہا ہے، رائٹ۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ چلتے مطلب بغیر سواری کے اتنا چلے، اتنا دھوپ رہی ہوگی، کیسا موسم رہا ہوگا اللہ عالم، کہ جو بھی موسم تھا، موسم کی سفر جو ہے بہت ہی سخت تھا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ ان کے جوتے بھی جو ہے وہ پھٹ گئے تھے، چل کے جو بھی جوتے جو بھی پہنے ہوئے تھے تو وہ سب کچھ ان کا جو ہے وہ بھی خراب ہو گئے تھے۔ تو بغیر کسی منزل کے خبر کے، بغیر کسی ڈائریکشن کے، بغیر کسی جی پی ایس کے، کھانے پینے کے بغیر، پانی کا ایک بوٹل ان کے پاس نہیں تھا، ایسی سچویشن میں وہ باہر نکلتے ہیں۔ تو یہاں پہ پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے کی زندگی آپ دیکھیں کہ وہ ایک بادشاہ کے گھر میں، ایک وقت کے بادشاہ کے گھر میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، یعنی ایک شہزادے والی زندگی انہوں نے گزاری ہوگی۔ یقیناً وہ ایک اچھی حالت میں رہے ہوں گے، مطلب پتھر کس کو بولتے ہیں، پتھروں پہ چلنا کس کو بولتے ہیں، اس کا انہیں احساس تک نہیں ہوگا، گرمی وغیرہ کا احساس نہیں ہوگا۔ یقیناً وہاں پہ اے سی وغیرہ نہیں ہوتی ہوگی، لیکن پھر بھی نوکر چاکر ہوتے ہوں گے جو ان کو پنکھا ہلاتے ہوں جب گرمی ہو، تو ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ اتنی سخت حالات میں اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آ جاتا ہے، ایک شہزادے کی زندگی سے ایک بے بس مجبور مسافر کی زندگی کے ٹریک پہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اس سے کئی گنا بڑی ہوئی آزمائشیں جو ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں آئی ہیں۔ جیسے کہ اب تک کہ ہم نے جو پڑھا، کتنی انبیاء کا پڑھا، ہر نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، مشکل حالات دے کر بھی اور اچھے حالات، زیادہ سے زیادہ مشکل حالات میں جو آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ انبیاء ہی کو آزمایا ہے۔ ہمیں دیکھیں نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے، صحت دے کے بھی آزماتا ہے، غریبی، مفلسی، بچوں کی کمی، اس طرح ہر طرح کی آزمائش، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی لی ہیں۔ آپ تھوڑا سوچیں، غور و فکر کریں بیٹھ کر کہ کیا ہم میں سے، میں ہوں یا میرے آس پاس کے دوست، احباب، رشتہ دار، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کبھی اس طرح کی آزمائش میں ڈالا ہے کہ شہزادی کی زندگی سے بالکل روڈ پر لے کر آ گیا؟ پھر اس کے بعد جو ہے ایک نبی جیسے یوسف علیہ السلام، کسی کے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسا دغا کیا تھا، کیسے کنویں تک پہنچا دیا تھا۔ تو کیا ہم میں سے کسی بھائی نے ہمارے سے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہو، یا ہم نے ہماری ریچ جتنے لوگوں تک ہے ان میں سے ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی واقعہ سنا ہو
کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اس طرح کیا ہو، یا کوئی مچھلی کی پیٹ میں چلا گیا ہو ایک غلطی کرنے پر. ایسی کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ ہمارے سے نہیں لیتا. تو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں لینے کے بعد یعنی پتہ چلا کہ آپ جتنے بڑے لیول کا ایمان آپ کا ہوگا اتنی بڑی آزمائشیں آپ کے ساتھ ہوں گی. تو ایسی حالات میں بھی، اور دیکھیں کہ آزمائشیں لینے کے باوجود انبیاء کا رول کیا تھا، کردار کیا رہا، کہ انہوں نے صبر کے دامن کو پکڑے رکھا اور کنیکشن صرف اللہ کی ذات سے بنائے رکھا، نہ کہ اس وقت کے موجود لوگوں سے، نہ اس وقت کی گورنمنٹ سے، نہ کسی سے بھی انہوں نے امیدیں وابستہ نہ رکھیں. بلکہ صاف اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کریں، حالانکہ ابھی ان کو نبوت یہاں پہ نہیں ملی ہوئی ہے. کیا ان کے الفاظ ہیں کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لے چلے گا. کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس مطلب کوئی راستے کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے کہ وہ کہاں پہنچیں گے. ایسی نا امیدی میں بھی، ایسے حالات میں بھی ان کی امید کا دامن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے. تو یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی برے ہوں، آپ کو لگ رہا ہو کہ تمام دروازے بند ہیں، اب میرا کیا ہوگا، لیکن اس وقت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید نہیں توڑنی ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا، تو غیبی طور پر جو ہے لاشعوری طور پر ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ ڈال چکا ہوتا ہے، جس طرح کہ ان کو مدین کے راستے پہ ڈال چکا تھا اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن پھر چلتے 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 آٹومیٹکلی وہ مدین پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام تھے. رائٹ، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین میں ڈال دیا، کے راستے پہ ڈال دیا تھا، اور مدین پہنچ بھی گئے. پھر مدین، دیکھیں مدین کون سا علاقہ ہے؟ مدین وہی علاقہ ہے جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم رہا کرتی تھی، جن کے پر عذاب آ چکا تھا. یہ وہ علاقہ تھا. اس علاقے میں جب وہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں دور سے کہ ایک کنواں ہے جس میں جو ہے لوگ جو ہے جہاں سے پانی سینت رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، خود بھی سیراب ہو رہے ہیں اور کچھ سیو بھی کر رہے ہیں. لیکن وہیں پہ اسی بہت سارا بڑا مجموعہ تھا، چرواہے جو ہوتے ہیں نا، شیپرز جو ہوتے ہیں جانوروں کو ہانکنے والے. تو وہ لوگ ہر ایک باری باری جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، گھس گھس کے اس طرح سے وہ پانی لے رہے تھے اور اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کے ساتھ جو ہے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کو جو ہے پانی پلانے کا نہ موقع کوئی دے رہا تھا، نہ وہ گھس کے جو ہے پانی جو ہے اپنے جانوروں کو پلا رہی تھی. تو کافی دیر تک انہوں نے یہی سچویشن دیکھی کہ دو لڑکیاں مجبوری اور کمزوری کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے مرد جو ہیں، قوی مرد جو ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کو کوئی چانس ہی نہیں دے رہے کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے پانی پلا سکیں. تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، جس طرح قبطی کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہیلپ کرنے جا کر ہی ایک اسرائیلی کی ہیلپ کرنے جا کر ہی ان کے ہاتھ سے جو ہے قبطی کا قتل ہو جاتا ہے. رائٹ، تو اس طرح ہیلپ کا ان کا مزاج تھا، لوگوں کی مدد کرنا، ایک سلیم فطرت انسان تھے وہ. تو ان کو دیکھا نہیں گیا کہ ایک دو کمزور سی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور مرد شیپرز جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا ہے. تو یہ بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ تم اتنی دیر سے کیوں کھڑی ہوئی ہو، کیوں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہو، کیوں نہیں بڑھ کے پانی پلاتی؟ تو وہ بولی کہ جب تک یہ مرد چرواہے اپنے جانوروں کو پلا نہیں لیتے تب تک ہم نہیں جا سکتے ان کے قریب، کیونکہ یہ مرد ہیں اور ہم لوگ کمزور عورتیں ہیں، اور ہم لوگ یہاں پہ اس وجہ سے آئے ہیں، ہم عورتیں اس وجہ سے آئی ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے کوئی مرد نہیں ہے سوائے ایک بوڑھے باپ کے بوڑھے اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیں ہی بکریاں چرانا پڑتا ہے، ہمیں ہی بکریوں کو پانی بھی پلانا پڑتا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کی بکریوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر ان شیپرز میں جو ہے گھس کر جو ہے جگہ بنا کر ان کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، پانی پلا کر لا کر واپس ان لڑکیوں کو بکریاں واپس لوٹا دیتے ہیں، اور ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، ایک ایکسٹرا بات نہیں کرتے. تنہا لڑکیوں کو دیکھ کر جو ہے مطلب یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اخلاق اور کیریکٹر پتہ چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر پتہ چلتا ہے کہ آپ پھر ان کو جب بکریاں واپس لوٹاتے ہیں اس کے بعد ایک قریب کے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں ریسٹ لینے کے لیے، کچھ سستانے. خود بھی پانی پیا ہوگا انہوں نے وہاں پہ، پی کر جو ہے وہ سائے میں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے ہی جو ہے اللہ رب العزت سے پھر سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی بہت ہی عاجزی بے بسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. پھر نوٹ کیجئے ان کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی ہم نے دعا سنی، حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم نے دعا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہم نے دعا سنی، کہ ان دعاؤں میں الفاظ کا چناؤ اتنا احتیاط کے ساتھ انبیاء نے کیا ہے کہ جس میں نہ کسی جو ہے بیزاری کا اظہار ہے، نہ کسی تھک جانے کا ہے، بے صبری کا ہے، نہ جو ہے شکوے شکایت کا اظہار ہے. بس کیا کہہ رہے ہیں کہ تو جو بھلائی بھی میری طرف اس وقت اتار دے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس وقت
وقت ضرورت مند ہوں، بے بس ہوں، محتاج ہوں. دیکھیے کہ جیسے انہوں نے دعا کی تو اس وقت جو ہے وہ لڑکیاں وہاں سے گزر رہی تھی، تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو ہے ان کی دعا کے کلمات کو سن لیتی ہے. یعنی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مسافر ہے، کوئی محتاج انسان ہے. چونکہ دیکھیں کہ ایک لمبے سفر کے بعد بغیر کسی سواری اور کھانے پینے کے یہ لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں، اور چپل بھی ان کے پیروں میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے پیر جو ہے زخمی بھی ہوئے ہوں، بھوک پیاسے وہ نڈھال بھی رہے ہوں گے. تو جب درخت کے سائے میں بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں، جب ان کی لڑکی ان کی دعا سنتی ہے اور ان کے حلیے کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی مسافر ہے، اور کوئی جو ہے مجبور مسافر ہے، محتاج ہے. تو وہ جب گھر پہنچتی ہیں تو معمول کے حساب سے وہ جو ڈیلی جاتی تھی واپس، تو اس کے حساب سے وہ آج جو ہے جلدی پہنچ جاتی ہیں. تو ان کے والد پوچھتے ہیں کہ آج کیا وجہ ہے کہ تم لوگ جلدی گھر آ گئیں. تو اس باپ کے سوال پہ وہ ان میں سے دونوں لڑکیاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک اجنبی شخص ہم لوگوں کو ملا تھا جس نے ہماری مدد کی، اور وہ اپنے حلیے سے جو ہے کوئی مسافر لگتا تھا. وہ بھوک پیاس سے نڈھال بھی تھا، بہت زیادہ پریشان بھی تھا، اس کی چپل بھی نہیں تھی پیر میں، کپڑے بھی گندے وغیرہ تھے، لیکن جو ہے بہت زیادہ خوددار انسان تھا. کیوں خودداری کیسے ہم نے سمجھی کہ اتنی محتاجی، اتنی بے بسی کے عالم میں بھی اتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، شیپرز تھے، ان کے پاس کھانا بھی رہا ہوگا، ان کے وہاں پہ کنویں پہ پانی بھی تھا، ڈول وغیرہ بھی ان کے پاس تھا، لیکن اس نے کسی کے سے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے ہیلپ نہیں مانگی، کسی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں مانگا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو، اپنے خدا کو پکار رہا تھا درخت کے نیچے بیٹھ کر. تو باپ جو ہے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ایک بیٹی سے کہا کہ جاؤ کہ اس کو لے کر آؤ. دیکھیں یہاں پر بھی ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ کتنی بھی اشد ضرورت ہو، کتنی بھی آپ پریشانی کے عالم میں ہو، لیکن سب سے پہلے ہمیں کس کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت کو پکارنا ہے. اس کے بعد دنیاوی وسائل یا دنیاوی لوگوں کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، رائٹ؟ کیونکہ یہاں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمے کی ضرورت ہو، جوتے کی تسمے کی بھی ضرورت ہے، جوتے کے لیس کی بھی اگر تمہیں کبھی ضرورت ہو تو اس کو بھی تم اللہ رب العزت سے مانگنا. تو مانگنے کے بعد ہم جو ہے دنیاوی وسائل کے لیے آگے جد و جہد کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ انبیاء کی کیریکٹر سے، انبیاء کی زندگی سے بھی یہی ملتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے، اگر وہ جب بھی وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے، آزمائش میں مبتلا ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو پکارا. تو وہاں پہ شیپرز تھے، وہ لڑکیاں بھی تھیں، ان سے کہہ سکتے تھے کہ میں نے تمہاری ہیلپ کی، تم میرے لیے اس کے عوض جو ہے میری مدد کر دو، یا لوگوں سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی سے نہیں کہا بلکہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارا. تو یہی بات جا کے وہ بیٹیاں جو ہیں، وہ لڑکیاں جو ہیں اپنے باپ سے کہتی ہیں. تو باپ بھی ایک با اخلاق و با کردار، ایک اچھے صفت انسان لگتا تھا. تو اس نے کیا کہا کہ ایک بیٹی سے کہا کہ تم جا کے اس کو جو ہے اس مسافر کو گھر لے کر آؤ. پھر ایک لڑکی جو ہے حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے صرف یہ کہہ کر مطلب وہ سٹاپ نہیں ہوئی، بلکہ اس نے واضح بھی کر دیا، ڈیٹیلز بتا دی کہ کیوں بلا رہے ہیں، جس کا ذکر جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ لیجریک اجرما سقیت لنا، تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں. تو مفسرین اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی کا کیریکٹر یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنی باحیا باکردار لڑکی تھی، کہ اس نے سوچا کہ میں اکیلی آئی ہوں غیر مرد کو لینے کے لیے، تو میں اس کو صرف میں کہوں کہ میرے باپ بلا رہے ہیں تو یہ میرے سے غلط امیدیں نہ وابستہ کر دیں. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ موسیٰ ہیں اور یہ نبی بننے والے ہیں یا نبی ہیں. تو بس اس نے ایک اس کے سامنے ایک نامحرم مرد تھا، ایک غیر مرد تھا، رائٹ؟ تو اس نے فوراً سے ڈیٹیل بتا دی کہ اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ تم نے جو ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر، اس کا کچھ بدلہ ہمارے باپ تم کو دینا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے تمہیں گھر بلا رہے ہیں. تو اب دیکھیں موسیٰ تو تھے خوددار، بہت اتنے زیادہ خوددار تھے کہ انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن ساتھ ہی وہ اس وقت ضرورت مند بھی تھے، محتاج بھی تھے. تو لہٰذا انہوں نے یہ بھی سوچا کہ میں نے ابھی اللہ رب العزت سے دعا کی اور ابھی یہ لڑکی فوراً آ گئی، تو شاید میری دعا کا نتیجہ ہو. تو یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری محتاجی کو دور کرنے کے لیے کوئی راستہ کھولا ہو، تو یہ سوچ کر وہ اس لڑکی کے ساتھ چل پڑتے ہیں. تو وہ عورت بھی دیکھیں کہ اس کی حیا کا اور اس کے کیریکٹر کا، کردار کا ایک نمونہ اور سامنے آتا ہے کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ جب چلتی ہوتی ہے تو وہ اس کی چال میں جو ہے ایک طرح سے لڑکھڑاہٹ رہتی ہے، جس کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام محسوس کرتے ہیں. تو جیسے محسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے میں تمہارے جو ہے آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر کوئی موڑ نہ ہو تو اشارہ کر دینا، میں مڑ جاؤں گا. تو یہ ایک نبی کا کیریکٹر یہاں پہ بتایا، ایک تنہا لڑکی کو دیکھ کر وہ کیسے مطلب اس کے ساتھ رویہ روا رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں وہ لڑکی بھی جو ہے لگ رہا تھا کہ بہت ہی باادب اور جس کی جو ہے بہترین انداز سے تربیت کی
کی گئی ہو. تو اس طرح وہ اس بزرگ شخص کے پاس پہنچے. کہا جاتا ہے کہ بزرگ شخص جو ہے وہ لڑکی کی تربیت، اس لڑکی کی تربیت، اس لڑکی کی حیا، ان بیٹیوں کی حیا، پھر آگے بھی دیکھے کہ حضرت یہ بزرگ جو ہے کیسے معاملے کو جو ہے کیسے لے کر چلتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جو کہ بہت زیادہ بزرگ ہو چکے تھے. اللہ عالم کیا بہتر ہے، کیونکہ قرآن میں تو اس کا شعیب علیہ السلام کا اس سٹوری میں جو ہے نام نہیں ملتا، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس ماحول میں، شرک کے ماحول میں جو ہے یہ بھی خدا کو ماننے والے تھے، توحید پرست فیملی تھی. لڑکیوں کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کا رویہ، ان کی حیا، ان کی وہ سب چیزیں دیکھ کر جو ہے شعیب علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں. خیر جو بھی ہوں، تھے وہ ایک بزرگ. تو اس بزرگ شخص کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے، تم کون ہو، تم یہاں تک کیسے پہنچے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا پورا قصہ بیان کرتے ہیں، پورا جو وہ فرعون کے گھر میں جو پلے بڑے، پھر اس کے بعد جو ہے قبطی کا قتل ہوا، پھر وہ اس کے ڈر سے وہ بھاگ نکلے. تو پورا قصہ سننے کے بعد وہ بزرگ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب نہ ڈرو، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی. یعنی اب تم اس کے جو فرعون کی جو سلطنت کے جو دائرے تھے، جو باؤنڈریز تھے، جو حدود تھے، اس سے تم باہر نکل آئے ہو. اب میرے حدود میں ہو، یہاں کے اس شہر کے حدود میں، یہاں تک جو ہے فرعون کی ریچ نہیں ہے، وہ یہاں سے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے تم بے خوف ہو جاؤ اور آرام سے رہو. اور چونکہ ان کے پر احسان تھا پانی پلانے کا جانوروں کا، تو اس وجہ سے اس بزرگ نے جو ہے ان کی بہت اچھی سے مہمان نوازی کی اور خوب عزت و احترام سے بھی نوازا. 2-4 دن گزرے ہوں گے، اس کے بعد ان کی بیٹی ان کو مشورہ دیتی ہے، باپ کو مشورہ دیتی ہے کہ ابا جان آپ ان کو مزدوری پر رکھ کیوں نہیں لیتے، تاکہ ہماری بکریاں بھی چرا لے، اور یہ شخص امانت دار بھی لگتا ہے اور طاقت والا بھی ہے. یعنی بیٹی جو ہے ان کو مشورہ دیتی ہے کہ ہمیں ایک قوی مرد کی ضرورت ہے، چونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم ہی بکریاں چرانے جاتے ہیں، ہم ہی پانی سینچنے جاتے ہیں، ہم ہی کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، کیوں نہ اس مرد کو جو یہ بھی اس وقت جو ہے محتاج اور ضرورت مند ہے، اس کو بھی جو ہے ہیلپ کی ضرورت ہے. تو آپ اس کو ایک مزدور کے طور پہ رکھ لیں، اس کو مزدوری بھی دے دیں اور ہمارے کام بھی ہو جائیں گے. تو ایک مشورہ وہ دیتی ہے. تو دیکھیے کہ حضرت اب باپ کی نظر دیکھیے کہ اسی طرح جو ہے ہمیں بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے. کہ اب اس نے کہا تو باپ کے ایک حساس باپ تھا، بیٹیوں کی تربیت کرنے میں ہمتن وہ لگا رہا ہوگا. اسی وجہ سے اسے جو ہے جیسے ہی بیٹی نے کہا کہ وہ مجھے امانت دار بھی لگتا ہے، طاقتور بھی لگتا ہے، تو فوراً ایک حساس باپ کے دل میں جیسے کھٹکنا چاہیے، ویسے اس باپ کے دل میں بھی یہ بات کھٹکی کہ یہ میری بیٹی اس نامحرم، اس غیر مرد کے بارے میں اتنا سب کیسا جانتی ہے. تو انہوں نے فوراً ان سے سوال کیا کہ تم کیسے جانتی ہو کہ یہ امانت دار بھی ہے اور جو ہے یہ طاقتور بھی ہے. تو پھر اس پر دیکھیں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر علماء سے روایت ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے والد نے اسے پوچھا کہ تجھے اس کی قوت اور امانت کی کیا خبر ہے نا. دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ایک سینسیٹیو باپ جب بچوں کی تربیت کو لے کر ماں باپ کو جیسے ہونا چاہیے، اس کے پاس ہم نے دیکھا جیسے ہمارے بچوں کے پاس بھی ہم نے کوئی نئی چیز دیکھی تو ہمیں ضرور، اگر ہم سینسیٹیو ہیں تربیت کو لے کر، ہم حساس ہیں، تو ہمیں ضرور پوچھنا، سوال کرنا چاہیے اپنے بچوں سے کہ یہ جو نئی چیز تمہارے پاس ہے، یہ پین ہے، پینسل ہے، جو بھی ہے، یہ کہاں سے تمہارے پاس آیا. ہو سکتا ہے کسی نے تحفے میں دیا ہو سکتا ہے کسی لڑکی نے دیا ہو یا لڑکے نے دیا ہو، جو بھی ہو، لیکن ایک سینسیٹیو ماں باپ کی نظر جو ہے ان کی ہر حرکت پر ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح اس باپ نے بھی جو ہے ان سے سوال کیا تو اس بیٹے نے کیا جواب دیا کہ جو بھاری پتھر 10 آدمی اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی اٹھا لیا. یہ میں نے دیکھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ طاقتور انسان ہے. اور جب میں انہیں لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پیچھے چلو، جب راستہ مڑنا ہو تو مجھے راستہ بتانے کے لیے اس طرف کنکر پھینک دینا، اشارہ کر دینا، مطلب کنکر سے پھینک کر اشارہ کرنا، یعنی بات بھی مت کرنا غیر مرد سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امانت دار ہے اس معاملے میں نا، حیا کے معاملے میں، لڑکیوں کے معاملے میں وہ امانت دار ہے، وہ ہمارے پر کوئی غلط نظر نہیں ڈال سکتا. تو اس طرح اس نے جو ہے 2 دلیلیں ان کے سامنے رکھی تاکہ باپ کو پتہ چل جائے کہ میرا کوئی اس سے کوئی غلط طریقے سے کوئی دوستی یا غلط طریقے سے میری اس کے پر نظر نہیں ہے، بلکہ یہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی جس کے پر میں نے یہ بات رکھی. تو بیٹی کے اس مشورے، چونکہ بیٹی کا مشورہ اچھا بھی تھا اور باپ کلیئر بھی ہو گیا تھا کہ ایسا کوئی اس کا جو ہے تعلق نہیں ہے. تو اس کے بعد دیکھیے کہ باپ نے سوچا، 2-4 دن انہوں نے سوچا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ وہ کتنا بھی شریف انسان کیوں نہ ہو. 2 کوالٹیز بیٹی نے رکھ دی تھی اور 2-4
دن میں 5 دن میں اس بزرگ شخص نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر کیسا ہے, ان کے اخلاق و کردار کیسے ہیں. لیکن پھر سے وہی بات, ایک حساس باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے جب بیٹیاں گھر میں موجود ہوں, جب جوان بیٹیاں ہمارے گھر میں موجود ہوں, تو ہمیں گھر کے اندر کس طرح کے مردوں کو الاؤ کرنا چاہیے اور کس سچویشن میں کرنا چاہیے. یہ ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سوچا 2-4 دن کے بعد لڑکا تو بہت اچھا ہے, بااخلاق ہے, باکردار ہے, باحیا ہے, بہت اونچے کیریکٹر کا لگتا ہے, لیکن ہے تو مرد, ہے تو وہ جوان مرد, اور میری جوان بیٹیاں بھی گھر میں موجود ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو مزدور بنا کر رکھوں, اس سے بہتر یہ ہے کہ کیوں نہ میں اپنی جوان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح جو ہے اس شخص سے کر دوں. تو یہ ان کے دماغ میں آیا. دیکھیں کیسی کیسی سوچ باپوں کی ہوتی ہے نا, ایسی سوچ, ایسی نظر ہمیں اپنے بچوں پہ رکھنا چاہیے کہ میری جوان بیٹیاں میرے گھر میں موجود ہیں تو کون میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے, چاہے وہ کزن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ خالہ کے بچے ہوں, چاہے میری سگی بہن کے سگے جیٹھ کے بچے کیوں نہ ہوں. میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں یا میرے بیٹے جوان ہیں, ان کی بیٹیاں جوان ہیں, تو کس طرح کے اصول اور قوانین ہمیں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے. یہ شروع سے لے کر نہ صرف اسلام شریعت محمدی میں یہ سب چیزیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ پچھلے انبیاء کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہ سب تمام چیزیں ملتی ہیں, یہ تمام اصول و قوانین ملتے ہیں کہ گھر کا ماحول ہمارا کس طرح ہونا چاہیے جبکہ گھر میں جوان بچے موجود ہوں. تو انہوں نے یہ ان کے ذہن میں آیا کہ میں اس کو مزدور رکھنے کے بجائے میں اس کو داماد بنا لیتا ہوں. پھر انہوں نے کیا کیا, اپنا یہ ارادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا. اور کیا رکھا, دیکھیں اس کا پورا جو ہے سورہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں کو دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں, اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے. ہاں, اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے. میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں, اللہ کو منظور ہے تو آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. اب دیکھیں کہ ایک تو ان کا کام بھی ہو گیا, ان کے گھر میں ایک مرد کی ضرورت تھی, مرد بھی آ گیا اور جو ہے ایک حلال طریقے سے آ گیا, ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے آ گیا, ایک داماد بھی ہو گیا, بیٹی کی شادی بھی ہو گئی. تو ایک اچھی سوچ جب سوچا جاتا ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر, تو برکتیں ہی برکتیں ہمیں جو ہے ہر چاروں طرف سے نظر آتی ہیں. تو اس طرح انہوں نے مہر کے طور پر کیا کہا, معلوم ہے کہ خالی ہاتھ ہے آدمی, اس کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے, تو یہی کہا کہ تم 8 سال جو ہے مہر کے طور پر ہمارے گھر میں جو ہے مزدوری کر لینا. اگر 10 سال تم پورے کرو, یعنی 2 سال جو ہوں گے وہ تمہارے احسان ہوگا, اگر تم کرو تو بہت بہتر ہے, لیکن اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن 8 سال جو ہو گئے یہ تمہارے لیے یہ تمہارا جو مہر ہوگا. تو اس پر موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ضرورت تھی, ظاہر سی بات ہے, جوان انسان تھے, ضرورت تھی ہر چیز کی, ان کو گھر کی بھی ضرورت تھی, عورت کی بھی ضرورت تھی. تو انہوں نے اس بات پہ فوراً جو ہے مان لیتے ہیں اس بات کو, وہ جو بھی آفر دیتے ہیں کہ 8 سال مہر کے طور پہ تم جو 8 سال کام کرنا, اس پہ بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں. موسیٰ اپنے سسر سے پھر آگے وہ بولتے ہیں کہ آپ نے جو بات کہی وہ درست ہے, میں جون سی مدت پوری کروں وہ مجھے اس کا حق ہے, نہیں میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں, اب یہ میری مرضی ہے. اگر میں 8 سال پورے کروں گا تو 2 سال کے لیے آپ میرے سے جھگڑا نہیں کریں گے, اور اگر میں چاہوں تو میں 10 سال بھی پورا کر سکتا ہوں. اس طرح وہ, اور انہوں نے کہا کہ ہماری اس مفاہمت پر, اس سمجھ پر, اس ایگریمنٹ پر کون گواہ ہے, وہ اللہ رب العزت گواہ ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو بزرگ شخص تھے وہ بھی توحید کے قائل تھے, وہ بھی اللہ رب العزت کو ماننے والا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہوں, ہے نا, زیادہ امکان وہی لگ رہا ہے. تو خیر, تو جو بھی ہے, تو اس بات پر ان کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ 10 سال تک وہ یہیں پہ 8 سال تک پورے رہیں گے. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کرے, کیونکہ یہ ان کی فطرت تھی احسان کرنے کا لوگوں پر. تو یہ تو اپنی بیوی کے شوہر تھے, لائک باپ کی طرح تھے, تو ایک بزرگ شخص بھی تھے, اس وجہ سے انہوں نے پورے 10 سال پورے کیے. 10 سال تک وہاں رہے, اور ان کے جانوروں کو انہوں نے دیکھا, ان کے گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھایا, ان کے گھروں کے کام کیا, ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہیں پہ وہ زندگی گزارنے لگے. پھر جب 10 سال ہو گئے, اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا, اپنی بیوی کو لیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہ نکلے کہ اب جانا چاہیے, اب کہاں جائیں گے, کدھر جائیں گے, اب مصر ہی جانا چاہیے. پھر انہوں نے سوچا کہ مصر ہی جانا چاہیے مجھے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب میں جاؤں تو بادشاہ جو ہے وہ مر چکا ہو, دوسرا بادشاہ آ چکا ہو, وہ مجھے پہچانے نہ, یا کچھ بھی ہو, جو بھی ہو, مجھے جانا تو وہیں ہے, کیونکہ وہ میری کنٹری ہے, میں وہیں پہ پیدا ہوا ہوں, میرے لوگ وہاں پہ ہیں, میری قوم وہاں پہ ہے, بہن ہے, بھائی ہے, اور ماں بھی وہیں پہ ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ مجھے جو ہے وہیں کا سفر کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں کہ وہ نکلتے ہیں اپنی بیوی اور اس کو لے کر. تو یہی وہ سفر ہے. دیکھیں ہم نے اب تک کیا جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, پھر وہاں سے وہ مصر سے نکلے,
مدین آئے. اب مدین سے دوبارہ مصر کی طرف جا رہے ہیں. تو جب وہ مدین آئے تھے اس وقت وہ نبی نہیں تھے, ایک سلیم فطرت انسان تھے, نبیوں والے اخلاق و کردار ان کے پاس موجود تھے. ان کو پتا تھا کہ ایک خدا ہے لیکن کہاں ہے نہیں پتا تھا, یہ سب ان کے پاس علم تھا, لیکن نبوت نہیں تھی ان کے پاس ابھی علم اور حکمت موجود نہیں تھی. تو اب یہ جب مدین سے مصر کی طرف نکلتے ہیں دوبارہ 10 سال کے بعد اپنی فیملی کو لے کر, ہو سکتا ہے بچے بھی ہوئے ہوں, جو بھی ہو, صرف ان کی بیوی کا ذکر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اہل و عیال کو لے کر, اہل کا ذکر ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو یہی وہ سفر ہے جہاں پر ان کو نبوت ملتی ہے. طور کے پہاڑ پر ان کو نبوت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے, نبوت دیتا ہے, علم دیتا ہے, حکمت دیتا ہے, بتاتا ہے کہ اب تم نبی بن گئے. تو یہ وہ سفر ہے. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے کہ کہاں پہ نبی بنے, کیونکہ قرآن میں آپ اگر دیکھیں گے تو ہر سورے میں الگ الگ آپ کو ملے گا, کنیکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب یہ تسلسل سے آپ جب سٹوری سمجھ پڑیں گی نا, تو جب آپ قرآن کا تفسیر ہے, ترجمہ پڑھیں گی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہاں پہ آ کے جو ہے ان کو نبوت ملتی ہے. ابھی وہ سفر کے لیے نکلے ہیں. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے کہ سورہ قصص ہی کی آیت نمبر 29 to 33 میں اللہ تعالیٰ اس پورے سفر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے یعنی کہ وہ 10 سال کی مدت, اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے, ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو. اب دیکھیے کہ یہ آگ جب وہ جا رہے تھے تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ وہ سرد موسم تھا, جاڑے کا موسم تھا, تو ان کو آگ کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ یا ایک آپشن یہ بتا رہے مفسرین کہ سینکنے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو گرماہٹ پیدا کرنے کے لیے, اور یا تو وہ راستہ بھول گئے تھے, تو ان کو کچھ راستہ معلوم کرنا تھا, تو آگ دور سے دکھائی دی, تو انہوں نے وہ سوچے کہ آگ ہوگی تو لوگ بھی ہوں گے, تو جا کے میں ان سے راستہ معلوم کرتا ہوں. خیر جو بھی ہو, ان کو جو آگ نظر آئی, کہا جاتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آگ کسی کو نظر نہیں آئی تھی, کیونکہ وہ نور تھا, وہ روشنی تھی, وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی. تو وہ اس کی طرف گئے, تو انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہہ کر گئے کہ میں آگ لے کر آتا ہوں یا میں راستہ معلوم کر کے آتا ہوں. بس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابر کا زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے ایک درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ, یقیناً میں ہی اللہ ہوں, سارے جہانوں کا رب, پروردگار. تو یہ پہلا موقع تھا جب جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ان کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی, کلام ہو رہا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس گئے, مطلب اس آگ کے قریب جب گئے, تو وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک روشنی تھی. پھر اس کے برابر کے درخت سے ہی ایک آواز آنے لگی کہ اے موسیٰ, یقیناً میں ہی اللہ ہوں, سارے جہان کا پروردگار. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈیوس کرا رہا ہے. اب انٹروڈکشن جب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو اب کیسے یقین آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ اللہ ہی ہے, یہ اللہ ہی میرے سے ہو سکتا ہے, کوئی جین ہو, کوئی شیطان ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس طرح کے خیالات آ سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزے وہاں پر دیے. اس وقت اسی وقت جو ہے دو معجزے دیے. ایک کیا تھا, ایک تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اسی وقت پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. دوسری آیت میں اس کا ترجمہ ملتا ہے ہمیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ میری لکڑی ہے, عصا جس کو کہتے ہیں, جو ڈنڈا جو پکڑ کے پھرتے تھے, جس سے انہوں نے کہا اس سے تم کیا کرتے ہو. اس سے میں نا اپنے جانوروں کو ہانکتا ہوں اور پہاڑوں میں چڑھنے کے لیے مدد کرتی ہے. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے عصا کو جو ہے زمین پہ پھینکو. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین میں پھینکا, تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. جیسے اژدہا بنے, یقین دلا رہا اللہ تعالیٰ کہ میں جو بات کر رہا ہوں تمہارے سے, وہ میں ہی ہوں, میں اللہ ہی ہوں, کوئی جو ہے دوسری مخلوق نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ کی ذات جو ہر چیز پر قادر ہے, جس کے صرف کن کہنے پہ جو ہے ہر چیز ہو جاتی ہے. میں نے کن کہا, تمہاری جو عصا جس کو تم جو ہے روزہ مرہ استعمال کرتے ہو, اس میں ڈاؤٹ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ دوسری لکڑی اٹھا کر پھینکو, تو اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا تھا, رائٹ, کہ اس میں کچھ جادوی چیزیں رکھی ہوئی ہوں, اس وجہ سے وہ اژدہا بن گیا ہو. نہیں, بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو روز استعمال شدہ جو چیز تھی, استعمال شدہ جو ڈنڈا تھا, اسی کو پھینکوایا اللہ رب العزت نے, اور کن کہا تو وہ جو ہے اژدہا بن گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے کہ میں ہی خدا ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں. پھر جو ہے دوسرا معجزہ انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے بغل میں رکھ کر نکالو, تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلا. تو اس سے وہ ڈر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب جیسے انہوں نے اژدہا کو دیکھا, تو وہ ڈر کر بھاگنے لگے. دیکھیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہا ہے, تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا اے موسیٰ, آگے آ, ڈر مت, یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال, وہ بغیر کسی قسم کے روک کے بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا, اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف سے ملا لے. بس یہ 2 معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں. فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب نافرمان لوگ ہیں.
تو دیکھیے کہ یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور اب اس مرتبہ جب تم جاؤ گے تو تم ایز اے رسول جاؤ گے، رسول کی حیثیت سے جاؤ گے، اور رسول کی حیثیت سے اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کرو گے، اور اس کے سرداروں اور اس کو دونوں کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور اسی کی طرف دعوت دو۔ یہ پورا قصہ جو ہے سورہ قصص ہی کی آیت نمبر 33 to 35 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دیکھیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی دشمن کے پاس جانے کا حکم دیا، تو آپ نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جانے کا حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اللہ رب العالمین ہے، اسی کی تمہیں اطاعت کرنی ہے، اور جو قوم جس قوم کو تم غلام بنا رکھے ہو اس کو فری کر دینا۔ تو دیکھیں کہ جب وہ گئے تو انہوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا سب سے پہلے جملہ تھا؟ تو انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ اے رب، اے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا ہے، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ یعنی تیرے معجزے تو میں لے کر جاؤں گا، تیری نبوت کو بھی میں لے کر جاؤں گا، تیرے علم اور حکمت لے کر جاؤں گا، لیکن چونکہ میں ایک خدشہ ظاہر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک ان کے ذہن میں خدشہ ہے کہ میں تو ان کے آدمی کو قتل کر کے آؤں، جیسے ہی میں جاؤں گا تو یہ مجھے گرفتار کر لیں گے، اور اس قتل کے سلسلے کے جرم کی سزا میں وہ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں۔ جب وہ اریسٹ کر لیں گے اور مجھے قتل بھی کر دیں گے تو پھر یہ سب، یہ عصا اور یہ ید بیضا، یہ سب لے کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اس پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پھر وہ کہیں گے اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرے مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے، تو مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ یعنی تو یہ بات انہوں نے کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ، ایک منٹ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فرعون سے کہا کہ جب تو فرعون کے گھر میں رہتا تھا میں اس وقت بھی تیری دیکھ بھال حفاظت کرتا تھا اور تجھے میری انعات حاصل تھی، پھر میں نے تجھے مصر سے نکال کر مدین میں بھی خیر سے پہنچایا۔ یعنی جب بچوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے اس وقت محفوظ کرنے والی ذات میں ہی تھی، محفوظ کر کے میری پلاننگ کے تحت تو مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلا بڑھا، پھر تیرے ہاتھ سے جب قبطی کا قتل ہو گیا تو اس وقت بچانے والی ذات بھی میری ہی تھی، میں نے ہی بچایا، اپنی پلاننگ کے تحت تجھے مدین پہنچایا، مدین میں ایک بزرگ شخص کے گھر میں تجھے رکھا، وہاں پہ سب شادی، پھر دوبارہ تو پلٹ کر آ رہا ہے۔ تو یعنی کہ تو اب کس چیز کا ڈر ہے؟ اتنی مشکل حالات سے میں نے تمہیں ڈرایا، میں نے تمہیں بچایا، تمہیں نکالا، اس کے بعد اب کون سا مشکل وقت ہے کہ تم جو ڈر رہے ہو؟ اس طرح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ پھر جو ہے آگے چل کر پھر آگے جا کے پھر اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ قال رب اشرح لی صدری، کہ اللہ کہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اے میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے، اور ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ چونکہ لکنت ان کی زبان میں تھی نا، تو اس سے بھی وہ تھوڑا سا وہ ہو رہے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے دیکھے اگین انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ دعا بھی دیکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ دعا بھی بہت ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو ڈر لگ رہا ہو، کوئی بات آپ کرنے جا رہے ہیں، کوئی معاملہ سلجھانے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بات کہنے کے لیے جا رہے ہیں، یا بچے ایگزامس کے لیے جاتے ہیں، تو اس ٹائم پہ بھی جو ہے یہ دعا جو ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہی میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ انبیاء کی دعاؤں کو اختیار کریں، تو جو اس سے ہمارے اجر میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا، نیکیوں میں ہمارا اضافہ ہو جائے گا۔ ایک تو انبیاء کی سنتوں کو، انبیاء کے الفاظ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کتنی بہترین دعا ہے کہ میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، ہے نا۔ بہت سے سچویشن ہماری زندگیوں میں بھی ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ بہت تذبذب رہتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، جاؤں نہیں جاؤں، بولوں یا نہ بولوں، کروں تو کیسے کروں، میری بات کو سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا، یا میرا خود کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ میں خود اس پہ میرا سینہ نہیں کھل پاتا نا، ہم لوگ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ دو آپشن ہیں، اس میں سے کون سا آپشن میرے لیے صحیح ہے۔ تو اس وقت بھی ہم لوگ جو ہے اس طرح کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ پھر مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہ میرا وزیر، میرا معاون، میرے لیے مددگار میرے خاندان میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو کر دے، اس کے ذریعے میری قوت بڑھا دے اور میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے
تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیشہ دیکھنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی کہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر دی، یعنی ہم نے اس کی ساری دعائیں قبول کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ نبی بنا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ایک نبی کا، سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ایسی بڑی دعا شاید کسی نے کسی کے اپنے بھائی کے لیے کی ہو، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، کہ انہوں نے ان کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ نے اپنے بھائی کے حق میں نبوت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لی، کہ اللہ تعالیٰ کیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا رتبہ اور کیا مرتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا کر دیا۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی دعا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی قبول کی، اتنی بڑی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبول کرنا، یہ پتہ دیتی ہے، یہ معلوم کراتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا بڑا تھا۔ دیکھیے کہ ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے، تو راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ تعالیٰ نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے کوشچن کر رہا تھا، کہ راستے میں چلتے چلتے وہ سوال کر رہا تھا کہ کون سے بھائی نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا آج تک، وہ ان سے کوشچن کر رہے تھے۔ تو لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا سوال تو، لیکن حضرت عائشہ تعالیٰ جیسے کہ بہت سمجھدار تھی، بہت علم والی تھی، تو حضرت عائشہ تعالیٰ اپنے قریب کے لوگوں کو جواب بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ موسیٰ ابن عمران تھے جو جنہوں نے اپنے بھائی ہارون کے حق میں دعا کی تھی، تو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پر وحی نازل کرنا شروع کی دی، یعنی کہ نبی بنایا ان کو، ان کی دعا کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ، کہ ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا کیا تھا۔ تو یعنی ایسی دعا آج تک دنیا میں جو ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کے لیے نہیں کی ہوگی، جو کہ حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے اہل کو ساتھ لے کر مصر کی طرف، جب نبوت ملی، اللہ تعالیٰ سے دلاسا ملا، ایک سہارا ملا، ایک سپورٹ ملا ہارون کا، اور زبان کے لیے بھی انہوں نے دعا کر دی تھی، پوری یقین اور توکل اور پوری ہمت کے ساتھ وہ مصر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں اپنی بیوی اور بچوں وغیرہ کو لے کر، تو جب شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کو کوئی نہیں پہچانتا، ظاہر سی بات ہے 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں، تو سپاہی جو وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں دروازوں وغیرہ پہ، وہ چینج ہو گئے ہوں گے یا مر چکے ہوں گے، بدل چکے ہوں گے، جو بھی ہوگا، وہاں سے مصر کے ڈور سے لے کر گھر کے دروازے تک ان کو کوئی نہیں پہچانتا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ گھر جائیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو بھی لینا تھا ساتھ میں، رائٹ؟ تو گئے گھر، اپنے ماں سے ملاقات کی، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، سب سے ملاقات کی۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی جو ہے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا۔ پھر جو ہے وہ سب چیزیں ہمیں قرآن وغیرہ میں نہیں ملتی، یہ سب آپ خود امیجن کیجئے، کیونکہ قرآن جو ہے مین پوائنٹس پہ بات کرتا ہے، پھر اسی کو جو ہے وہ نقل بھی کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو لیے، اور فوراً ہی انہوں نے اگلا ہی کام انہوں نے مصر میں جاتے ہی کیا کہ فرعون کے دربار میں حاضری کے لیے وہ گئے۔ تو جیسے ہی محل کے دروازے پر پہنچے، تو محل کے دروازے پر بھی جو بھی سپاہی تھے، انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ جب انہوں نے کھٹکھٹایا، نوک کیا، تو انہوں نے کہا کہ منع کر دیا، بولے کہ یہ دروازہ صرف سرداروں کے لیے کھلتا ہے، تم سردار نہیں ہو تو ہم تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول ہوں، میں پیغام لے کر آیا ہوں، یعنی کہ میں قاصد ہوں، میں میسنجر ہوں، اس لیے میرے دروازہ کھولو، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو قاصد اکثر دروازہ کھولتے تھے میسنجرز کے لیے، لیکن وہ کس کے میسنجر ہوتے تھے؟ وہ دنیاوی بادشاہوں کے میسنجرز ہوتے تھے، ان کے قاصد ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا کوئی دنیاوی بادشاہ کا قاصد ہوگا، یہ سمجھ کر انہوں نے ڈور کھول دیا، حالانکہ ان کو کیا پتا تھا یہ تو تمام کائنات کے بادشاہ کے میسنجر آ رہے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں تھی، بس انہوں نے ڈور کھولا اور وہ جو ہے فرعون کے دربار میں اگلے قدم جو ہے فرعون کے دربار میں حاضر تھے۔ اب دیکھیں کہ فرعون کے دربار میں جب وہ حاضر ہوئے، تو جیسے ہی دربار میں گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے رب العالمین کی طرف سے ہم تمہارے لیے پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی فرعون نے ان کو دیکھا، دیکھیں پورا مکالمہ، ان کا پورا جو ڈیبیٹ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو نقل کیا ہے، تو میں اس کو پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتی ہوں کہ جیسے ہی وہ گئے، انہوں نے رب العالمین کا ذکر کیا، تو فرعون نے ان کو پہچان لیا۔ پورے درباریوں نے نہیں پہچانا، سپاہیوں نے نہیں پہچانا، شہر کے لوگوں نے نہیں پہچانا، لیکن فرعون نے پہچان لیا۔ جیسے کیسے پہچانا بھی تو اس نے کیا کہا کہ مطلب یہ نہیں کہا کہ تم موسیٰ ہو، تم وہی موسیٰ ہو، بلکہ اس نے یہ کہا جیسے رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، کھسیانی ہنسی اور ایک حقارت سے اس نے ہنستے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں ہے جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور طویل عرصے تک تجھ سے حسن سلوک کرتے ہوئے انعامات کی بارش کیے رکھی؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے یہ مینٹلی کھیل رہا تھا وہاں پہ درباریوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی،
کہ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ وہ فرعون جو تھا وہ بھی کوئی نارمل انسان نہیں تھا بلکہ بہت ہی عقل مند اور بہت ہی سمجھدار تھا دنیاوی معاملات میں، رائٹ. تو اس نے کیا جیسے ہی دیکھا کہ یہ کوئی الگ پیغام لے کر آیا ہے، کوئی ایسی بات لے کر آیا ہے جس سے جو ہے میرے درباری میرے سے ہٹ کر دوسرے پارٹی میں جا سکتے ہیں، تو اس نے ایسے مطلب تنجیہ ایسا کہا لوگوں کا رجحان بڑھانے کے لیے کہ اس کی گناہ کی طرف اس لوگوں کے دماغ کو لے کر جائے اور یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات دب جائے. یہ سوچ کر اس نے کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور طویل عرصے تک تجھ سے اس نے سلوک کیا، انعامات کی بارش کی. پھر آگے کہتا ہے کہ فعلتها ازم، پھر کہا فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے، یعنی تو نے قبطی آدمی کو قتل کیا. قتل جو کیا تھا وہ بھی کھل کر نہیں بول رہا ہے، یعنی کہ اب تو آیا ہے، اتنا ہم نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تو نے ہمارا احسان نہیں مانا اور تو گیا بھی تو کیسے کہ ہماری نافرمانی کر کر، ہمارے ایک آدمی کو قتل کر کر. وہ بھی اشارے کے نظر بھرتا نا کہ ہم لوگ اگر کسی کو دھمکی دینا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر دبدبا اپنا دبانا چاہتے ہیں، اپنا دبدبا ڈالنا چاہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، کھل کر اس کی گناہ کو واضح نہیں کہتے، بولتے ہیں نا اب بتاؤں میں تم نے کیا کیا تھا. یعنی لوگوں کے ذہنوں کو ایک طرح سے وہ ان کے سامنے ایک مجرم بنا کر ٹھہرا رہا تھا کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ ایک طرح سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دھمکا رہا تھا دوسری طرف کہ بتاؤں میں اب تمہیں کہ تم نے کیا کیا تھا، اگر میں اب بھی تمہاری پول کھول دوں گی تو تمہاری کیا عزت رہے گی، اور تم آئے بڑا پیغام لے کر. اس طرح کی سچویشن آپ تھوڑا تصور کیجئے کہ دربار جمع ہوا، ایک بادشاہ ہے، وہاں پہ اس کے سردار جو زمانے سے اس کے ماتحت چل رہے ہوں، وہاں پہ کوئی شخص آ کر کسی دوسرے رب کے بارے میں بات کرتا ہو تو اس وقت فرعون کی کیا حالت رہی ہوگی. اس وقت اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں، کسی بھی طرح سے اس کا یہ پیغام، اس کا یہ میسج، اس کا یہ بات جو ہے وہ دب جائے، کوئی سنے نہ. تو اس کے لیے وہ یہ کھیل رہا تھا. کہا کہ ابھی میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے کیا کر آئے تھے. کہا کہ فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا، یعنی جو قبطی کا جو قتل کیا کر کے تو بھاگ بھی گیا اور ہمارے احسانات کا منکر ہوا. یعنی جو انکار، منکر مطلب منکر دیکھیں ناشکرے کے لیے بھی آتا ہے اور انکار کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو ہماری ناشکری تو کر گیا، اتنا ہم نے پالا پوسا سب کچھ کیا. تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، فعلتها ازم وانا من الضالین، کہ میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی کہ جب میں گمراہ لوگوں کے ساتھ تھا اس وقت میں نے کیا تھا یہ کام. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ففررت منکم، میں تمہارے سے بھاگ گیا، لما خفتکم، کیونکہ میں ڈرا ہوا تھا. اس وقت میں ایک تو گمراہ لوگوں کے ساتھ تھا، میرے پاس کوئی رہنمائی اللہ کی نہیں تھی، میرے سے غلطی ہو گئی اور چونکہ میں تمہارے سے ڈرتا تھا اس وجہ سے میں بھاگ گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور حکمت اور علم عطا کیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا. اب دیکھیں کہ اس نے دو باتیں جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھی تھی. ایک کیا بات، رب العالمین کی بات رکھی تھی، اور دوسری بات یہ کہ تم فری کر دو بنی اسرائیل کو، جس کو یہ کر رہے تھے. لیکن اب اس نے ڈسٹریکٹ کر دیا لوگوں کو، ان کے اس پیغام سے ہٹا دیا کہ تم اب آئے ہو، میں نے تو تم نے پہچان لیا، تم میرے احسان کے بہت بڑے احسان فراموش ہو، تم قتل کر کے بھاگے. اس طرح کر کے اس نے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام سے. لیکن جیسے انہوں نے کہا تو یہاں پہ دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت عقل مندی سے اپنے پیغام کی طرف دوبارہ سے پورے اس گیدرنگ کو، پورے اس ماحول کو جو ہے لے کر آتے ہیں، یہ کہہ کر کہ میں تمہیں سے ڈر گیا تھا، میں نے قتل کیا، میں تمہیں سے ڈر گیا اس لیے میں بھاگ گیا. لیکن پھر اللہ نے مجھے جو ہے پھر سے رب کا ذکر کر دیا انہوں نے، کہ اس نے مجھے علم اور حکمت عطا کی اور مجھے مرسلین میں بنایا، مجھے رسولوں میں بنایا. اس طرح وہ دوبارہ ٹریک پہ لے کر آتا ہے کسے، پوری گیدرنگ کو، پوری جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو اپنے پیغام کی طرف، اپنے میسج کی طرف لے کر آتے ہیں. پھر فرعون دیکھے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر تیرا کیا احسان. پھر اس نے جو احسان جتایا تھا فرعون نے، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا. یعنی تو نے مجھ پر ایک فرد پر جو احسان کیا تو اس کا، اور اس کے بدلے میں جو پوری کی پوری قوم کو تم نے غلام بنا کر رکھا، اتنے لڑکوں کو تم نے قتل کیا، اتنا ظلم و ستم کیا، اس کے سامنے تو جو مجھے ایک بچے کے پر جو احسان کیا وہ جتانے کے تو لائق ہے کیا. یہ اس کو مطلب ایک ریئلائز کرا رہا ہے کہ تو کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ تو ایک ظالم اور جابر بادشاہ ہے. وہ تو اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا. اور یہ پوری کنورزیشن کہاں چل رہی ہے،
ایک دربار، ایک بہت بڑے بھرے ہوئے دربار میں جہاں پہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں. سردار جو ہوتے ہیں نا وہ لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ ایک قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. کسی بھی کمیونٹی کے، کسی بھی جو ہے سوسائٹی کے جو ہے اگر وہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، جیسی ان کی سوچ ہوتی ہے، جیسی ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، ویسی جو ہے کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ویسی گرو کرتی ہے، رائٹ. تو یہ سردار بہت مانے رکھتے تھے، بہت جو ہے امپورٹنٹ تھے. ان کے سامنے کنورزیشن چل رہی تھی تو وہاں پہ جو ہے جا کے یہ باتیں ہو رہی تھی. پھر دیکھیں کہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو ڈیبیٹ تھی اس کو نقل کرتا ہے کہ قال فرعون وما رب العالمین. جب وہ کھسیا گیا، جب سمجھ میں نہیں آیا کہ اب لوگ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر چیز کا جو ہے برابر ایک لاجک کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، تو اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. مطلب ایک دم مذاق سے، یعنی کہ جاننے کے لیے اس نے پوچھا تھا، بلکہ حقارت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنانے کے لیے پوچھا، مذاق بنانے کے لیے ان کے سامنے کوشچن رکھا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مذاق کے طور پہ نہیں لیا، فن کے طور پہ نہیں لیا، اس کے مطلب ایک کانفیڈنس اپنا لوز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو ہے اپنا کام وہاں پہ جو ہے اور مزید جوش کے ساتھ کرنا انہوں نے شروع کیا. موسیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ جواب بھی سنیے کہ ان کا کیا تھا کہ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے. اب دیکھیے کہ اگر وہ کہتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کیا بولتا ہے اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا نا، وہ میں رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، پوستا ہوں. کھڑے کھڑے بلاتا تھا کسی کو، قتل کر دیتا تھا، کہتا ہے کہ دیکھو ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، اور ایک کو میں نے دو مجرموں کو بلاتا تھا، ایک کو قتل کر دیتا تھا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ دیکھو زندگی موت دینا بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں رزق تمہیں دیتا ہوں تو تم کھاتے ہو، میں پانی دیتا ہوں تو تم پیتے ہو، رائٹ. تو میں میں رب ہوں. تو یہاں پہ جب اس نے رب کی پوچھا کہ تمہارا رب العالمین کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جس نے تم کو کھانا کھلایا، جس نے تم کو پانی پلایا، جو تم کو کھلاتا ہے، جو تم کو زندہ رکھتا ہے. یہ جواب دینے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین کون ہے؟ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اگر تم اس کے اوپر یقین رکھو. انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے بعد مخاطب کس کو کیا؟ درباریوں کو کیا. اگر تم اس بات پر یقین رکھو تو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے. یعنی کیونکہ ایسی چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی جس کو سبھی لوگ جانتے تھے کہ یہ فرعون نے پیدا نہیں کی، یہ آسمان فرعون نے نہیں پیدا کیا، یہ زمین پیدا نہیں فرعون نے نہیں کی، یہ ہے نا. تو یہ بہت ہی چالاکی سے، بہت ہی ذہانت کے ساتھ انہوں نے یہ بات اس کے سامنے، یہ پورے درباریوں کے سامنے رکھی. اور ایک رائے یہ بھی ہے، مفسرین کہا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سورج کو جو ہے اس دور کے لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا، اس دور کے لوگوں کی یہ فکر تھی کہ سورج جو ہے وہ، سورج کی اولاد جو ہے وہ فرعون ہے، اور سورج جو ہے وہ آسمانوں کا رب ہے، اور فرعون جو ہے وہ زمینوں کا رب ہے. تو اس طرح اور پتہ چلا کہ آسمانوں میں مطلب ایک ہی خاندان کا رول جو ہے زمین میں اور آسمان دونوں میں چل رہا ہے. اس طرح کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا، ایک طرح کی ایک رائے ہے یہ. اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو اگر اس بات کو مانا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری چیزیں ایک جملے میں لپیٹ دی. ہر چیز کا انکار انہوں نے کر دیا جو فرعون ثابت کرتا تھا، جس کا فرعون کا دعویٰ تھا کہ آسمانوں میں میرے باپ کا راج ہے اور زمینوں میں میرا راج ہے. تو زمین اور آسمان تمام اور اس کے بیچ کی تمام چیزیں سب کچھ ہمارے تحت چل رہی ہیں. ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک احاطے میں لے کر، ایک دائرے میں لے کر ان سب چیزوں کا انکار کر دیا کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں مثلاً بادل ہیں، ہوائیں ہیں، بارش ہیں، نباتات یعنی کہ پیڑ پودے، گھاس، حیوانات، جانور، ہر طرح کا جو ہے سب چیز کا رب کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. ہر چیز کا اگر تم یقین رکھو تو، یعنی کہ وہاں پہ موجود تمام لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں زمین اور آسمان، اس کے درمیان کی تمام چیزیں فرعون نے نہیں پیدا کی. اگر فرعون نے نہیں پیدا کی تو کس نے پیدا کی؟ یہ کوشچن ان کے ذہنوں میں کھڑا کر دیا، کوشچن مارک کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ یہ چیزیں فرعون نے نہیں پیدا کی. یقیناً ہر انسان اس وقت دربار میں موجود یہ جانتا تھا کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں فرعون نے نہیں پیدا کی، لیکن کس نے پیدا کی یہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں تھا. یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر اگر آپ دیکھیں کہ ہم کسی چیز میں جب ملوث ہو جاتے ہیں تو ہم ارد گرد پہ غور و فکر نہیں کرتے. اسی وجہ سے قرآن آپ کو تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ غور و فکر کرو. یہی عالم جو ہے اس وقت سرداروں کا تھا کہ انہوں زمانے سے وہ فرعون کے ماتحتی میں گزارتے چلے گئے، چاپلوسی میں گزارتے چلے گئے، چونکہ ان کو سرداری حاصل تھی، ان کو دنیا کے بڑے بڑے رتبے حاصل تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہوگا، اس کے درمیان کی چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہوگا. بس فرعون نے ان کو کہہ دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، انہوں نے مان لیا کیونکہ وہ ان کی چاپلوسی
کرتے تھے. ظاہر سی بات اگر نہیں مانیں گے تو ان کی محلات جا سکتے تھے, ان کی کرسیاں جا سکتے تھے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کریں. یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم لوگ کسی ماحول میں ہیں, اچھا ہے کیسا ہے ہمیں نہیں پتا, ہم بس اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں. جو ماں باپ نے کیا, جو ہمارے سسرال کے خاندانوں میں کیا, وہ ہم اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں. سنائی نہیں دے رہا. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس ماحول میں ہیں, اور فکر ضروری ہے. جس ماحول میں ہم پلے بڑے پیدا ہوئے, اسی ماحول کو لے کر جب چلے جاتے ہیں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے, کون سا صحیح راستہ ہے. کبھی غور تو کریں کہ کیوں ہم کسی اور کے پاس جا کے دعا مانگیں. جیسے اب ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں کے پاس جا کے دعا کرواتے ہیں, فلاں سے استخارہ کرواتے ہیں, فلاں کے پاس جا کے دم کرواتے ہیں. آپ سوچیں کبھی بیٹھ کر کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ساتھ میں آسمان پہ میں تہجد کے ٹائم پہ آتا ہوں, مانگو میرے سے, تو ہم کیوں دوسروں بزرگوں کے پاس جائیں, رائٹ. تو یہی حال ان سرداروں کا تھا کہ کبھی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا تھا. تو اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ رب کون ہے, کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا جو مالک ہے وہی تمہارا رب ہے, کیا تم, پھر دیکھیں کہ جب اس نے لاجواب کر دیا محفل کو, اور جب فرعون نے دیکھا کہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, کہ واقعی کوشچن مارک ان کے ذہن میں آ گیا کہ کس نے پیدا کیا. اگر فرعون نے نہیں کیا تو کس نے پیدا کیا. تو وہ رب تک پہنچنے کے لیے بس 1-2 سیڑھی کا فاصلہ تھا. تو جیسے فرعون نے محسوس کیا کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے جو ہے قائل ہو رہے ہیں, تو اس نے کیا کہا, فرعون نے کہا کہ لوگوں اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے ہو. یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ جب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا بچوں کا بھی, تو ہم لوگ کہتے ہیں نا ہسبینڈ سے کہ سن رہے ہیں کیا بات کہہ رہی ہے یہ, اس طرح سے اس نے جو ہے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم سن رہے ہو کہ کس طرح یہ بات کر رہا ہے. یعنی کیسے یہ جو ہے میری ربوبیت کا انکار کر رہے ہیں, میرے آب و اجداد کی ربوبیت کا انکار کر رہا ہے, کہ تم سن رہے ہو اس طرح سے. تو موسیٰ نے اس پر پھر جواب دیا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. یعنی پھر کہہ دیا کہ مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے آب و اجداد کو بھی پیدا کیا, نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے آب و اجداد کو بھی پیدا کیا. پھر اگین سرداروں کے دماغ میں ایک اور ہلچل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچا دی کہ یہ بات ہر شخص جانتا تھا کہ فرعون نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا, نہ اپنے آب و اجداد کو پیدا نہیں کیا, لیکن انہوں نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا تھا اس بات پہ, رائٹ. تو نہ وہ کسی کو پیدا کرنے والے کے ہیں, بلکہ یہ تمام چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آئیں. فرعون خود بخود وجود میں نہیں آ گیا, اس کے باپ دادا خود بخود پیدا نہیں ہو گئے, بلکہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں, ہے نا. تو کیسے کنیکٹ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, دیکھے, بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے, تمام جہانوں کا جو مالک ہے اسی نے جو ہے اس کو پیدا کیا. تو اس طرح سوچنے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جو ہے مجبور کر دیا. پھر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, پھر جو ہے فرعون کہنے لگا کہ تمہارا یہ رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. اب فرعون کیا بول رہا ہے, جب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, لوگ قائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اس نے فوراً کیا کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈکلیئر کر دیا. اور کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا, یعنی میری طرف نہیں, میرا رسول نہیں, تمہارا رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں بھی جھگڑے ہوتے ہیں, جب ان کو سامنے سے جواب نہیں ملتا ہے تو وہ سامنے والوں کو کیا کہے, یہ تو پاگل ہو گیا, یہ تو دیوانہ ہو گیا, ہے نا. آپ کو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کہوں, اور لوگوں کو بھی ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے دیوانہ کہہ کر کہ یہ تو پاگل ہو گیا, تو عجیب سی باتیں کر رہا ہے. اس طرح فرعون, یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ فرعون نے اپنی ہار ماننی شروع کر دی تھی, رائٹ. ہار ماننا اس نے وہاں پہ شروع کر دیا. ایسے الفاظ جب سامنے والے سے نکلتے ہیں تو سمجھو کہ وہ قائل ہو رہا ہے, لیکن صرف اپنی ایگو, اپنی انا, اپنی اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بات کو نہیں مان رہا ہے. تو موسیٰ اس پر لیکن موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بھی نہیں رکھے, اپنی وہ دیوانہ کہہ رہا ہے, وہ پاگل کہہ رہا ہے, کچھ بھی کہہ رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا, اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے اگلا جملہ انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ نے فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے, اگر تم عقل رکھتے ہو. پھر سے عقلوں کو جھنجھوڑا, کیونکہ دیکھیں سورج کی روشنی مشرق اور مغرب تمام جگہ اس کی کرنیں پہنچتی ہیں, اس کی روشنی پہنچتی ہے, یعنی جہاں جہاں تک پہنچتی ہیں وہاں تک کا اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہے. یہ اس کی دیوتائی, اس کی بادشاہت, اس کا کچھ نہیں ہے. ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے. یہ اس طرح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ایسی چیزوں کا ذکر انہوں نے شروع کر دیا تھا جو فرعون کے بس میں نہیں تھی. فرعون نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے سورج کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے, زمین آسمان کو میں نے پیدا کیا, یا میرے بابا اجداد کو میں نے پیدا کیا, میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا. اس طرح کی کوئی بات جو ہے فرعون نہیں کہہ سکتا تھا. اور یہ وہ چیزیں تھیں جس کے بارے میں سبھی کو بھی معلوم تھا کہ یہ فرعون پیدا کر نہیں سکتا. تو لہٰذا
لہٰذا فرعون نے جو ہے پھر دیکھیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 to 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت فرعون کے سامنے کیا آیت رکھی تھی، وہ آیت اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہا ہے کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ساتھ بھیج دے، ان کی سزا کو ختم کر دے، ہم تو تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. تو مزید اس نے فرعون نے اس پر پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے اس طرح پوری ساری ڈیٹیلز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دی کہ رب کون ہے. زمین و آسمان کا جو بادشاہ ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو مشرق و مغرب کا رب ہے. تو یعنی جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت عطا فرمائی اور پھر راہ بھی دکھائی. یعنی شکل و صورت بنا کے اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جینے کا طریقہ سکھایا، آنکھوں کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، پیروں کا استعمال بتایا. پھر اگر پیڑ پودے ہیں، پتھر ہیں، تو ان کا استعمال اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس پر فرعون نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہوگا. یعنی فرعون پھر سے طنز اور مذاقیہ انداز میں اس سے پوچھ رہا ہے ان کو گرانے کے لیے. ابھی تو تم لے کر آگے کہ تمہارا رب موجود ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ تمام چیزیں، لیکن جو گزر چکے، جو ہمارے آبا و اجداد تیرے رب کو مانے بغیر جو چلے گئے، ان کا کیا ہوگا. یہ ایک عجیب سا کوشچن اس نے ان کے سامنے کہا. تو اس پہ بھی انہوں نے بہت اسمارٹلی جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے. میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستہ بنایا. یعنی کتنی فنی اور جو ہے عجیب سلی کوشچن بھی وہ کر رہا تھا فرعون. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ڈٹے رہے اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ جو اپنی تقریر کو انہوں نے جاری رکھا، ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے اس سے، وہ ہٹ نہیں گئے موضوع سے، بلکہ پھر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اللہ رب العزت نے، اور اس میں جو ہے تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی بھی برسایا. پھر اسی برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے فارمز بھی جو ہے فصلیں بھی اگتی ہیں، اور تم خود بھی کھاتے پیتے ہو اور اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو. کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. یعنی پھر سے بتا دیا کہ تم نہیں بول سکتے کہ پانی تم پلا رہے ہو لوگوں کو، رائٹ، لیکن پانی جب اللہ اگر برسائے گا نہیں تو تم پلاؤ گے کیسے. اللہ تعالیٰ پانی آسمان سے برساتا ہے، اسی پانی کو تم کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، لوگوں کو پلاتے بھی ہو، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہو. یعنی پھر ایک اور ضرب ان کے دماغوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگائی کہ میرا رب جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. اگر تمہارے آب و اجداد جو جا چکے ہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے پاس کتابوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ غلطی کر نہیں سکتا. میرا اس بات پر یقین ہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ رب العزت جانے. لیکن فی الحال تم رب نہیں ہو، بلکہ اللہ رب العزت رب ہے، جو تمہیں پانی بھی برساتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. نہیں اگر اللہ تعالیٰ زمین میں راستہ نہیں بناتے تو تم چلتے کیسے ہیں نا. ادھی گدھی رات ہوتی، ہر جگہ پہاڑ ہی ہوتے تو تم کیسے راستے بناتے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ تمام تمہاری سہولیاتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھا. پھر دیکھیں اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر کہ عقل والے جو ہے ان تمام چیزوں سے نکالتے ہیں، تو درباریوں کو جو ہے ایک مرتبہ پھر سے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا کہ اپنے عقل کا استعمال کرو. ان سب کے باوجود دیکھیں فرعون پوری تقریر پورا کنورزیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے، تو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اتنا سب کچھ نہیں کہ کلام کے ذریعے، زبان کے ذریعے ابھی کنورزیشن چل رہا ہے. ابھی جو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ہیں وہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نہیں دکھائے. پھر دیکھیں کہ اس سب کے باوجود فرعون اپنی جو مدہوشی میں رہتا ہے، جو اس کی سلطنت کی جو اس کی نشہ جو رہتا ہے اس سے وہ باہر نہیں آتا، بلکہ سرکشی، اناد اور کفر پر مزید اڑ جاتا ہے. اور جب دلائل کے میدان میں وہ ہار جاتا ہے اپنی بادشاہت، تو اس کے بعد کیا کرتا ہے، اپنی بادشاہت کا روب استعمال کر وہ کیا کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تم کو جو ہے قید کر دوں گا، جس طرح کے دوسرے قیدی ہیں اس طرح میں تمہیں قید کروا دوں گا. تو یہ پورا آج میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں، کہ اس کے بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی کہ کس طرح فزیکل معجزات وہ فرعون کے سامنے رکھتا ہے، پھر وہ اس کو بھی جھٹلاتا ہے. تو یہ تھا صرف کلام کے ذریعے. اب دیکھیے کہ آپ یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے کہ وہی موسیٰ تھے جن کی زبان میں لکنت تھی ہے نا، کہ وہ ہکلا کر بات کرتے تھے، جس کا خدشہ انہوں نے اللہ کے سامنے بھی ذکر کیا اور دعا بھی کی، ربی اشرح لی صدری والی، رائٹ. اور یہاں پہ تقریر کرنے والے کون ہیں؟ پوری کی پوری تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. کہیں بھی آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ ہارون علیہ السلام نے وہاں پہ کچھ کہا تھا. حالانکہ انہوں نے ہارون کی بھی دعا کر حضرت ہارون کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن ضرورت ہی نہیں پڑی
کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی. دعا مین ہے، دعا. کسی بھی مشکل، کسی بھی کٹھن حالات ہو، کوئی بھی آپ کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو جس کے بارے میں آپ جو آپ چاہتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں آپ اللہ سے دعا کریں، سیکنڈز میں اللہ تعالیٰ، اگر آپ جیسا یقین ہوگا ویسے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا. تو لیسن ہمیں یہی ملتا ہے کہ پورے اس میں جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا کہیں ذکر نہیں ملتا، حالانکہ وہ ہارون علیہ السلام کو لے کر گئے تھے. اس سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے انسان کو، انسان کا. دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو بول سکتا تھا نا کہ میں تمہیں سپورٹ کر دوں گا، تم چلے جاؤ، تم بات کر لینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انہی جیسے انسان کا ان کو سپورٹ دیا، اور ان کے بھائی میں سے. تو پتہ چلتا ہے کہ سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے نیکی کے کاموں میں خاص کر، کیونکہ شیطان جو ہے آپ کو بتا ہے نا کہ کھلا ہوا دشمن ہے، ہر وقت وہ تلوار نکالے ہوئے جو ہے ہمارے پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے. ایسی سچویشن میں، ایسے حالات میں ہمارے لیے انسانوں کا سپورٹ بہت ضروری ہے، خاص کر نیکی کے کاموں میں. میرے لیے آپ بہت ضروری ہیں، اور آپ کے لیے میں بہت ضروری ہوں نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے. اس طرح کسی بھی انسان کو جو ہے ہمیں حقیر یا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اس طرح سپورٹ ہمیں ایک دوسرے سے ملے اور دینا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا. پھر دیکھیں کہ دوسرا لیسن ہمیں اس میں یہ ملتا ہے کہ تدبر اور تفکر کا، غور و فکر ہمیں ضرور رہنا چاہیے. آپ علم کے اب میرا بھی لیکچر سنیں تو آپ اس پہ بھی غور کریں کہ کہاں پہ میں نے غلط کیا، کہاں پہ میں غلط جا رہی ہوں. آپ اپنا خود کا ریسرچ رکھیں، خود پڑھیں. یا گھر میں کوئی بھی ماحول چل رہا ہے تو یہ ماحول کب سے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، یہ رسم ہمارے گھر میں کتنے زمانے سے چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ غور و فکر کریں. سوسائٹی میں کچھ غلط چیزیں چل رہی ہیں تو اس کو اندھا دھند فالو نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر تدبر کریں، تفکر کریں، قرآن کی آیت پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی. کبھی بیٹھیں کافی کا کپ لے کر باہر بیٹھیں، آسمان کو پہ غور و فکر کریں کہ بادل کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے کہ وہ گر نہیں رہے ہمارے اوپر، ایک دم سے برس جائیں تو ہمارا کیا حالت ہوگی، ہے نا. تو یہ غور و فکر خاص کر کائنات پہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا تو اس سے بے شمار فائدے جو ہے سائنٹسٹ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے سکون ہمارے دل کو ملتا ہے. اور خاص کر ہم اس کائنات کی اس خوبصورتی کو، اس سکون کو جب اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر جو ہے مشکلات میں صبر آ سکتا ہے، ہمارا اللہ پر توکل اور یقین بڑھ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے آج کے چیپٹر میں ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نبیوں والے کیریکٹر اختیار کرنے والا بنائے. نبیوں کی زندگی کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، اس کو سننے کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ ہمیں اسے عمل کے میدان میں بھی لانے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور بولنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک